یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر ایڈم ہے اور میں اس وقت موجود ہوں جرمایا ٹیلی ویژن پہ، اور آج دل شادمانی سے بھرا ہے۔ خداوند نے اپنی بندہ ڈاکٹر ایمینول طاہر کو اور ان کی اہلیہ سسٹر پاسٹر ماجبین ایمینول کو کہ اس رویا پر کام کریں کہ ڈیجیٹل دور میں تھرو ٹیلی ویژن انجیل کی وسعت کو پھیلائیں اور کام کو آگے بڑھائیں۔ اس وقت میں موجود ہوں لیونگ واٹر کے پلیٹ فارم پہ۔ ایک سیگمنٹ ہے، ایک بہت کمال پلیٹ فارم ہے جہاں سے بے شمار لوگ آتے، کلام کو سناتے اور لوگ زندگی تبدیل ہوتے۔ اسی طرح میں آج یہاں پر موجود ہوں کلام کی خدمت کے لیے۔ آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں آج کلام جو آپ کی زندگیوں کے مطابق ہوگا وہ ہم دیکھتے ہیں کلام میں سے۔ نکالیے گا میرے ساتھ جو لوگ ویور دیکھ رہے ہیں مجھے کلام مقدس میں سے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اپنے پاس کاپی اور پینسل لازمی رکھیے گا۔ اس کلام کو دیکھنے کے ساتھ لکھیے تاکہ آپ اس کلام کو آگے شیئر کر سکیں۔ دیکھیں کلام میں سے پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی میں 8ویں آیت پڑھنا چاہوں گا۔ ریفرنس پھر پڑھوں گا۔ پہلا پطرس 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ 9ویں آیت پڑھوں گا۔ تم ایمان میں مضبوط ہوگا، ذرا غور کیجیے گا، تم ایمان میں مضبوط ہو کر یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو اس دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھ جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا کے پاک کلام میں سے میں وقت کو نظر رکھتے ہوئے کچھ اہم باتیں شیئر کروں گا۔ جو آیت پڑھے گی پہلا پطرس 5:8، اس میں جو پہلا لفظ استعمال ہوا وہ ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ اب جہاں پر ہوشیار کا لفظ آتا ہے، ہوشیار کا مطلب ہے اسٹے الرٹ، ایکٹیو ہو جائیں، چست ہو جائیں۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ سڑک پر جائیں، اگر آگے کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تعمیر ہو رہا ہے کوئی کام، تو وہاں پر یلو کلر کے بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہوشیار، محتاط، خبردار، یعنی آگے کچھ ایسا کام ہو رہا ہے جس سے شاید آپ کو نقصان ہو، اس لیے دھیان سے گاڑی چلائیں۔ اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا تم ہوشیار رہو، اسٹے الرٹ، جو آگے بات کھلنے کو ہے وہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ تمہیں ہوشیار بھی ہونا ہے اور تمہیں بیدار بھی ہونا ہے، دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ ہوشیار اس طرح کہ آپ کو آگے کا منظر دیکھ کر اپنے آپ کو چست کرنا ہے، بیدار اس طرح کہ اپنے آپ کو ریوائیو آپ نے رکھنا ہے کہ آنے والا ٹائم میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اور جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ ابلیس ہے، اس لیے کہا گیا کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس۔ دیکھنے والے تمام ویورز اس بات کو ذرا غور کیجیے گا کہ انسان ہمارا مخالف نہیں ہے، یا ہمارے مخالف نہیں ہے، ہم سب کا مخالف ایک ہے اور اس کا نام ابلیس ہے۔ ہمیں جس چیز سے بچنا ہے، جس چیز پر ہمیں قابو پانا ہے، جس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے وہ ابلیس ہے۔ اور یاد رکھیے گا ابلیس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ ترقی کریں، ابلیس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ اس کے کلام کو لے کر اور لوگوں تک جائیں۔ وہ چاہے گا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، وہ چاہے گا کہ آپ کمفرٹ زون میں رہیں، وہ چاہے گا کہ آپ کچھ نہ کریں، آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو چیز میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو محنت اور محنت کرنی ہے۔ وہ محنت انجیل کی وسعت کے لیے ہے، وہ محنت اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہے۔ اور یہاں پر جو بات کھلی ہے تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے، ہی سرچ، وہ دیکھتا ہے اور اس کی آنکھیں اس پر لگی ہیں جو خدا کا کام کر رہے ہیں۔ اسے ان لوگوں سے پرابلم نہیں ہے جو آلریڈی ابلیس کے شکنجے میں ہے۔ جو خدا کا کام کر رہے ہیں
ان کے بارے میں مینشن ہے کہ وہ انہیں ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اب جس بارے میں بات کر رہا ہوں وہ ہے ابلیس کا حملہ۔ ابلیس اپنے حملوں سے ہمیں کس طرح اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ اگر میں آپ کو پیچھے لے جاؤں، پیدائش 3 باب اس کی 13ویں آیت میں خدا بات کر رہا ہے اور کہتا ہے تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھے بہکایا تو میں نے کھایا۔ اب یہاں پہ ابلیس کا حملہ ہوا۔ باغ عدن میں ابلیس آیا اور اس نے اٹیک کیا آدم اور حوا پر۔ اور ذرا غور کیجیے گا، لکھا ہے کہ خدا ٹھنڈے پہر میں، ٹھنڈے وقت میں ان دونوں سے ملنے کے لیے آتا، اور جس دن ان دونوں نے گناہ کیا خدا نے منع کیا سارے باغ کا تم پھل کھا سکتے ہو، لیکن جو باغ کا درخت جو بیچ میں لگا ہوا ہے اس کو نہیں کھانا، اور انہوں نے کھایا۔ اب ذرا غور کیجیے گا، جس دن انہوں نے گناہ کیا خدا اس دن بھی ان سے ملنے کے لیے آیا۔ دیکھیے اس کی محبت، دیکھیے اس کی الفت۔ جس دن ہم گناہ کرتے ہیں وہ اس دن بھی ہمیں نہیں چھوڑتا۔ بے شک ہمارے لیے لیسن ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں گناہ نہیں کرنا، لیکن پھر بھی اس کی محبت کی بات۔ لیکن ایک طرف بات یہ کھلی ہے کہ ابلیس حملہ کر رہا ہے، وہ اٹیک کر رہا ہے، اور باغ عدن میں جو حملہ ہوا وہ یہ تھا کہ شیطان نے انسان کو اور خدا کو الگ کر دیا، جدائی پیدا ہو گئی۔ یہ اس کا فرسٹ اٹیک ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، اس کا فرسٹ پرائیورٹی اٹیک یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو خدا سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ یہ دعا نہ کرے، یہ روزوں میں نہ ٹھہرے، یہ رات کے پھیروں میں دعا نہ کرے، اس کا دھیان صرف پریشانیوں میں لگا رہے۔ نو، خدا چاہتا ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، لیکن ابلیس چاہتا ہے کہ وہ ہمیں پھاڑ کھائے۔ اب جو سپریشن باغ عدن میں آئی وہ وہاں پہ رکی نہیں رہی، وہ آگے بڑھی۔ ابلیس مسلسل اٹیک کرتا رہا، اور ابلیس کا ایک حملہ یہ بھی ہوتا ہے، پس منظر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ورگلاتا ہے، وہ ہمیں ڈفرنٹ طریقوں سے ورگلاتا ہے، اور یہی اس نے آدم اور حوا کے ساتھ کیا کہ تم جب پھل کھاؤ گے تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، نیک و بد کی تمہیں پہچان آ جائے گی۔ حالانکہ ابلیس جانتا ہے کہ ہم خدا کو ختم نہیں کر سکتے، اس کی ساری سلطنت زمین آسمان ختم نہیں کر سکتے، لیکن اس نے پھر بھی ورگلایا، ذہن میں لایا، کان میں بات لے کر آیا کہ تم خدا جیسے بن جاؤ گے۔ آج بے شمار ایسے لوگ جو اس کلام کو سن رہے ہیں، آپ کے لیے کہنا چاہوں گا، بارہا ابلیس حملے کرتا ہے آپ کی زندگیوں میں، اور وہ شاید یہ کہتا ہو کہ تجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، تجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، تو اکیلا ہے، تو تنہا ہے، تیرے کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ لیکن خدا کے پاک کلام میں اگر آپ یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ اس دنیا میں ہم ہیں، آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ ہے جرمیا ٹی وی کی وساست سے، خدا نے ہم سے محبت رکھی۔ ابلیس حملے کرتا رہ جاتا ہے لیکن خدا ہمیں بچانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ابلیس حملے کرتا ہے لیکن خدا آگ کی بھٹی میں بھی ہمیں بچانے کی قوت رکھتا ہے۔ وہ حملے کر رہا ہے، لیکن جس چیز نے ہمیں تسلی دی، جس چیز سے ہمیں خوشی ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ابلیس کتنے بھی حملے کر لے، ہمارا خدا ہمیں بچانے کی قوت رکھتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ایک پس منظر یہ ہے، ذرا غور کیجیے گا، ایک پس منظر یہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ تعلقات کو بگاڑتا ہے، ریلیشنز کو، جو ہمارے باہمی گھر کے ریلیشنز ہیں، چرچ کے کسی بہن بھائی سے ریلیشن ہے، ہمارے جو پاسٹر کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں، ان کو یہ بگاڑتا ہے۔ اور کس طرح؟ اب ذرا غور کیجیے گا، پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت جو میں نے پڑھی آپ کے ساتھ، یہاں پر اگر 12ویں آیت پڑھوں تو یہاں پہ لکھا ہے آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔
اب خدا آیا ان سے ملنے کے لیے. خدا پوچھ رہا آدم سے, ہاں بھائی کیا ہوا, کیا بات ہو گئی, کیسے تم اپنے آپ کو کیوں چھپا رہے ہو, کس نے کہا تم ننگے ہو, اور کس نے کہا کہ یہ پھل کھانا ہے. اور آدم نے اس بات کو بخوبی بیان کیا. اس نے کہا جو عورت تو نے میرے لیے بنائی, جس کو تو نے میرے لیے اپوائنٹ کیا, مجھ جیسا میری مانند جو مددگار تو نے بنایا, اس نے مجھے دیا تو میں نے کھایا. اب جب تک ابلیس نہیں تھا تب تک الزام نہیں آیا, لیکن جب ابلیس آ گیا تو سمجھے الزام تراشی شروع ہو گئی, تعلقات بگڑنا شروع ہو گئے. اور وہ اس طرح بگڑے کہ آدم نے کہا کہ جو عورت تو نے میرے لیے بنائی اس نے سب کچھ کیا ہے. اور جتنے میرے بھائی, جتنے میرے بزرگ مرد حضرات اس کلام کو سن رہے ہیں, ذرا غور کیجیے گا. باغ عدن میں آ کر خدا نے ہوا سے نہیں پوچھا کیا ہوا, خدا نے آ کر آدم سے پوچھا, کیونکہ خدا نے آدم کو اپنے خاندان کا سپرداری اس کو دی تھی, ہیڈ اسے مقرر کیا تھا. جب بھی خاندان میں کوئی خلل پیدا ہوتی ہے تو خدا بچوں سے نہیں پوچھے گا, خدا بیوی سے نہیں پوچھے گا, خدا آپ سے پوچھے گا, خدا مرد سے, سربراہ سے, باپ سے پوچھے گا کیا مسئلہ ہوا. اور اگر باپ ہی چرچ نہیں آتا, اگر باپ ہی خدا سے دور ہے, اگر باپ ہی راست باز نہیں ہے, اگر باپ ہی دعا نہیں کرتا تو بچے کیسے کریں گے. آج آپ کو میں انکریج کرنا چاہوں گا, وقت ہے کہ ہمارے گھر کے بڑے خدا کو قبول کر لیں. ہمارے گھر کے جو ہمارے باپ ہیں, بزرگ ہیں, جو خدا سے دور ہیں, شاید بچے خدمت میں ہیں لیکن اس کا باپ جو ہے وہ خدا سے دور ہے. اب یہاں پر باغ عدن میں یہی ہوا, خدا نے آ کے آدم سے پوچھا کیا ہوا, اس نے کہا کہ تو نے جو عورت میرے لیے بنائی اس نے مجھے دیا. تعلقات بگڑ گئے, اور یہ ابلیس کا حملہ ہے, یہ اس کا اٹیک ہے ایک سارے حملوں میں سے, کہ وہ ہمارے تعلقات بگاڑتا ہے. اگر گھر میں نفرت ہے, حسد ہے, تفرقے ہیں, بغض ہے, جیلسی ہے, تو اس بات کو جج کر لیں, اس بات کو پرکھ لیں کہ اس گھر میں کون راج کر رہا ہے. جہاں پر خدا ہوگا وہاں پر محبت ہوگی, جہاں پر ابلیس ہوگا وہاں پر نفرت ہوگی. اور ہم گیت گاتے ہیں, حالات بدل جاتے ہیں یسوع تیرے آنے سے. جب یسوع آتے تب حالات بدلتے ہیں, اور اگر یسوع نہیں ہے, زندگی میں کوئی اور ہے, زندگی میں کچھ اور ہل چل ہے, ابلیس ہے, اس کے حربے ہیں, تو مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اب ابلیس کا ایک اور حملہ ہے, ذرا غور کیجیے گا, جتنے سننے والے ہیں ذرا غور کیجیے گا. ابلیس کے بہت حملوں میں سے ایک حملہ ایک اور ہے, اور وہ ہے لالچ. ابلیس لالچ دے کر, اور لالچ کے والے سے اس نے یسوع کو بھی آزمایا. جب وہ آزمایا گا یسوع, تو اس نے کہا کہ ان پتھروں کو بول یہ روٹی بن جائے. یہ ساری سلطنت دکھائی اس نے, یہ سب تیری ہو جائے گی. اور یسوع نے کہا کہ اب خدا اپنے خدا کو نہ آزما. لالچ, اور لالچ کے حوالے سے ایک ریفرنس پڑھوں گا, اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھوں گا, غور کیجیے گا. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے, اور ایک شخص حنانیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی, اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا, اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا. تیسری آیت, مگر پطرس نے کہا, اے حنانیہ, کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے. اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے, حنانیہ سفیرہ نے زمین بیچی, اور وہ اس زمین کا حصہ لے کر, ایک حصہ لے کر آئے ہیں. حالانکہ جو پرنسپل تھا وہ تھا سارا حصہ, ساری قیمت وہ لے کر آتے, لیکن وہ ایک حصہ لے کر آئے. اور پطرس نے روح القدس کی ہدایت سے جان لیا, اور اس نے کہا کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی, کیونکہ یہ حملہ
ابلیس کی طرف سے تھا، یہ حملہ شیطان کی طرف سے تھا کہ وہ انہیں ورگلائے، لالچ دے۔ اور آج بھی بے شمار جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہے۔ آپ کا 10واں حصہ اس ہیکل میں، ذخیرہ خانہ میں آنا ضرور ہے۔ کلام مقدس اگر آپ پرانے نامے پڑھ لیں، آپ کو بخوبی طور پر نظر آئے گا وہاں پر۔ یہ 10واں حصہ پرانے عہد نامے میں ہے۔ کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں یہ نئے عہد نامے میں کہاں پہ لکھا ہے 10واں حصہ؟ ٹھیک ہے، نیا عہد نامہ 100% پر بات کرتا ہے، جو آپ کا ہے وہ سب خدا کا ہے۔ یہاں پر بخوبی طور پر لکھا ہے کہ وہ زمین انہوں نے بیچی اور سارا حصہ رسولوں کے قدموں میں بنتا تھا، لیکن وہ ایک حصہ لے کر آئے۔ اور حنانیہ سفیرہ کے بارے میں آپ سے جانتے ہیں، سٹوری وہی پڑھ رہا ہوں میں کہ پہلے حنانیہ مرا، پھر جب سفیرہ آئی اس سے پوچھا گیا، وہ بھی فوت ہوئی۔ آج بے شمار جگہوں پر اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنے 10ویں حصے میں وفادار نہیں ہیں۔ لالچ اور ابلیس جو ہے وہ ورگلاتا ہے، اس میں سے نکال لے، بچوں کی فیس ہے، گھر کے اخراجات ہیں، 10ویں حصے میں سے نکال لو، کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لیکن یہ ابلیس کے حملوں میں سے ایک اٹیک ہے۔ خدا کے پاک کلام اس چیز کے بارے میں بخوبی بیان کرتا ہے، اور فارمولا بہت آسان ہے اور ایکویشن بہت آسان ہے۔ خدا کا پاک کلام کہتا ہے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اگر ہم دینے میں اپنے آپ کو روک لیتے ہیں تو کیا خیال ہے اگر خدا اپنا ہاتھ روک لے، اگر خدا دینا بند کر دے، اگر خدا اپنی بلیسنگ کے لیے اپنے آسمان کو نہ کھولے، کیا ہوگا ہمارا؟ ابلیس کے بہت حملوں میں سے یہ حملہ ہے کہ وہ لالچ دے کر آپ کو ورگلائے گا اس چیز میں سے کہ ایسا نکال لے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یاد رکھیے خدا کی نظر ہر ایک پر ہے، وہ سب پر دھیان رکھتا ہے۔ اب ہم نے دیکھ لیا کہ ابلیس کے حملے ہیں، ابلیس کس طرح سے اٹیک کرتا ہے۔ اس نے پیدائش ہی سے آدم و حوا پر اٹیک کیا، اس کے بعد مڈ میں اس نے ریلیشن شپس کو خراب کرنا شروع کر دیا، الزام آ گیا، محبت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے لالچ دیا۔ کیوں ابلیس نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی؟ کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی؟ اب جب حملے ہیں تو اس کا توڑ بھی کلام مقدس بیان کرتا ہے، اور وہ توڑ یہ ہے، آئیے دیکھیں میرے ساتھ، آپ کی اسکرین پر حوالہ شو ہوگا، افسیوں اس کا 6واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے پڑھوں گا، پھر بولوں گا افسیوں 6واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، غور کیجیے گا، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ 12ویں آیت، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ 13ویں آیت، اسی واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ اب ذرا تیار ہو جائیں، یہ خدا کے ہتھیار ہیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس جنگ کے لیے، اور وہ یہ ہے 14ویں آیت، پس سچائی سے اپنی کمر کس، گیٹ ریڈی، اس بیلٹ کو باندھ لے تاکہ تو اپنے آپ کو قائم رکھ سکے، اور راست بازی کا بختر لگا کر اپنے آپ کو سیو کر کے اگر سینے سے حملہ ہو، اور یہاں پر دل ہے جس نے پورے باڈی کو فنکشن کرنا ہے، اس کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، یہ ہم تیاری کر رہے ہیں ابلیس کے حملوں سے بچنے کے لیے۔ 16ویں آیت، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا کھود اور روح کی تلوار جو کلام ہے لے لو۔ میرے بہنوں بھائیوں،
ابلیس حملے کرتا ہے، اس بات سے بے دل مت ہوں، آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اور افسیوں 6 میں بخوبی بتایا گیا کہ آپ نے خدا کے ہتھیار باندھنے ہیں اور اپنے آپ کو بچانا ہے ان تیروں سے جو ہمیں گھائل کرنے کو ہیں، وہ شیر ببر جو گرجتا ہے ہمیں پھاڑنے کے لیے۔ ہمیں قائم رہنا ہے اور ہم قائم ہیں کیونکہ اسرائیل کا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آئیے آنکھیں بند کریں، سروں کو جھکائیں، میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا۔ جتنے آسمانی باپ، جتنے بھی لوگ اس کلام کو سن چکے ہیں، یہ کلام ان کے ساتھ رہے۔ اور خداوند ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ ابلیس کتنے حملے کرتا ہے، ہاں ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ ہمارے پاس جو خدا کے دیے ہوئے ہتھیار ہیں، ہم نے ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے اور فتح یابی ہماری ہوگی، یسوع مسیح کے نام سے آمین آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔